ایک خطاب دیتا ہوں جناب حسیب ربانی صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حسیب احمد ربانی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، زبان اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، اور ہم نے مانا کہ وقت تمہارے ہی ساتھ چلتا ہے، مگر تم حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ ان ایکسپیکٹڈ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری تقریر بھی یہاں ہونی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ سن نیوز کی ٹیم کا، انہوں نے انوائٹ بھی کیا اور میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کو بھی برداشت کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اسٹیج پہ بلایا۔ بہرحال جیسا کہ انصر بھائی کہہ رہے تھے کہ صحافت واقعی ملک کے لیے، معاشرے کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں بات ظاہر تحصیل احمد بورسیال کی صحافت کی کروں گا۔ میری نظر نے کسی کو بات بری لگے یا اچھی، میں اس بات کی فکر نہیں کیا کرتا، کیونکہ اگر مجھے کہا ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں، تو پھر اپنے مخصوص انداز میں ہی لفظ بولوں گا۔ میری نظر نے ابھی تک کوئی ایسا صحافی تحصیل احمد بورسیال میں، کوئی ایسا چینل نہیں دیکھا جس کی کسی سیاسی وابستگی اور مذہبی وابستگی نہ ہو۔ نہیں دیکھا میں نے، کسی نہ کسی کی سیاسی وابستگی ضرور ہے، کسی صحافی اور چینل کی مذہبی وابستگی ضرور ہے۔ تو پھر صحافت کس نام کی؟ کیا فائدہ ہے اس صحافت کا؟ آپ صحافت کی دنیا کو کھول کے دیکھیں، آپ کو شورش کشمیری جیسے صحافی نظر آئیں گے۔ اس طرح کا کردار اپنائیں۔ انہوں نے کس طرح صحافت کی؟ اس سے ہٹ کے آپ نظریاتی، اگر آپ کے منصب اور آپ کا نظریہ اگر بہت لیول اور اونچے درجے کا ہے، پھر ہمیں کیا سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس نام پہ اپنے چینلز کو یا اس نام پہ ہم اپنے آپ کو صحافی گرائیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ صحافت کر رہے، اچھی بات ہے، اس کے علاوہ ملک بھی نہیں چل سکتا، معاشرہ بھی نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے مظلوموں کی آواز آپ نے اٹھانی ہے، لیکن کائنڈلی آپ صحافت کے ان ستاروں کو پڑھیں اور ان نظریاتی لوگوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اپنے نظریے پہ کوئی قربانی دی ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ شورش کشمیری ہیں، بے نظیر بھٹو بہت اچھا نام ہے سیاست میں، بے شک ان کی لائن سیاست تھی، لیکن وہ اپنے نظریے پہ ڈٹی رہی۔ کلثوم نواز کا نام آپ لیں، عاصمت جہانگیر کو نظریے کو اپنائیں، ان کی زندگیوں کو اپنا محور بنائیں، کیونکہ جب آپ کے نظریے، جب آپ کا منصب اور آپ کی منزل جب آپ کی اتنی اہمیت کی حامل ہوگی، پھر آپ کی محبتیں، آپ کی سیاسی وابستگیاں، مذہبی وابستگیاں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر تو میں امید کرتا ہوں سن نیوز کے آج اس سٹیج پہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے، آپ سب کو بلایا ہے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ اسی نظریے کو، اسی کاز کو لے کے چلیں گے کہ ہم نے واقعتاً پسی ہوئی عوام کی آواز بننا ہے۔ فیک مسیحاؤں کی ہم نے پوسٹیں نہیں لگانی، سیاسی اور مذہبی شخصیات کو پروٹوکول نہیں دینا، پھر مزہ آئے آپ کی صحافت کا۔ یہ سارے ڈھکوسلے، دو نمبر کی باتیں، کوئی کسی مذہبی شخص کا بنا ہوا ہے کیمرہ مین، صحافی کہلاتے ہیں؟ ہم میں سے ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ کسی کی کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ وابستگی ہے، اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو اس سب چیزوں کو پرے دھکیلیں اور اپنا یہ کاز لے کے آگے بڑھیں۔ بہرحال سخت باتیں ہیں، مجھے پتہ ہے سارے آپ خاموش مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں سچ ہیں اور یہی میرا انداز ہے۔ پھر یہی ہونا چاہیے ایک اچھے صحافی اور اچھے چینلز کے، جو بھی آپ
ऑनर हैं या जो भी हैं, उनका उसूल ये हो कि हमें कबूल नहीं जिंदगी असीरी की, हमें कबूल नहीं जिंदगी असीरी की, हम आज तौक व सलासल को तोड़ डालेंगे। हमारे देश में अगियार हुक्मरां क्यों हो, हम अपने हाथ में लौह कलम संभालेंगे। क्या मतलब है इसका, मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूं लौह कलम संभालेंगे? आप खुद कह रहे हैं कलम की इतनी ताकत है, हमें दिखाएं भी सही ना। तहसील अहमद बोरसियाल में मेरी नजर ने कोई कलम की ताकत नहीं देखी, उम्मीद करता हूं कि शायद देखूं। आगे, सजा मुहीत सही मरहले कठिन ही सही, सफीना हल्का तूफान से हम निकालेंगे, और नकूशे राह अगर तैरगी में डूब गए, हम अपने खून से हजारों दिए जला लेंगे। मुझे बर्दाश्त करने का और मुझे इस अंदाज से सुनने का आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, और यौम तसीस पे पूरी टीम को मुबारकबाद, ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हक व सच कहने और फिर उस पे डट जाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।